تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے عبد القادر، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ مجھے راہ خدا میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، جنہیں زمانہ سید ابو صالح کے نام سے جانتا ہے، ان کا زہد و تقویٰ ایک عالم میں مثالی تھا اور کسی بھی برائی کے خلاف کسی بھی مصلحت کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر علاقے کے رئیس کے محل میں جانے والے شراب کے مٹکے اپنے عصا سے توڑ ڈالے تھے اور اس کا سبب پوچھنے پر رئیس کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا تھا کہ میں محتسب ہوں۔ جب اس نے اقتدار کے نشے میں پوچھا کہ آپ کو یہ محتسب کس نے بنایا تو فرمایا، اسی مالک دو جہاں نے جس نے تجھے حاکم اور رئیس بنایا ہے۔ سید ابو صالح کا وصال حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور آپ کی پرورش کی بھاری ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ ام الخیر اور آپ کے نانا محترم ابو عبداللہ السومی الحسینی کے کاندھوں پر آ پڑی، جو قصبہ جیلان کے عبادت گزار مشائخ میں شامل تھے، جبکہ آپ کی پھوپھی محترمہ سیدہ ام عائشہ کا زہد و تقویٰ بھی بہت مشہور تھا۔ یوں آپ کی پرورش خالصتاً دینی اور روحانی ماحول میں ہوئی، جس کے سبب آپ بچپن ہی سے اس امر کے واضح آثار دکھائی دے رہے تھے کہ جیلان کے معزز خانوادے کا یہ نوعمر بچہ آئندہ چل کر ایک عالم کے دلوں پر حکومت کرے گا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جیلان ہی میں حاصل کی۔ اب اعلیٰ تعلیم کا مرحلہ درپیش تھا اور ان دنوں پوری دنیا میں بغداد کے علم و فن کا شہرہ تھا اور یہ سب سے بڑا مرکز بھی تھا۔ والدہ کے لیے نوعمر لخت جگر کو خود سے دور کرنا کوئی آسان نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے صاحبزادہ کی اعلیٰ تعلیم کو اپنی ممتا پر فوقیت دی اور انہیں مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد بھیجنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ 950 سال قبل سفر کچھ اتنا آسان نہ تھا۔ راستے پرخطر اور غیر محفوظ تھے، جبکہ سفری ذرائع محدود تھے اور لوگ ڈاکوؤں لٹیروں کے ڈر سے تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، لیکن تجارتی قافلے بھی اکثر بیابانوں اور ریگستانوں میں لوٹ لیا جاتے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے وقت رخصت آپ کو 40 دینار عطا فرمائے اور انہیں صدری کی اندرونی جانب سی دیا اور چلتے وقت یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا، ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا اور سچ سے پہلو تہی نہ کرنا۔ آپ نے والدہ کا یہ فرمان دل پر رقم کر لیا اور والدہ محترمہ نے پرنم آنکھوں کے ساتھ آپ کو حصول تعلیم کے لیے سفر پر روانہ کیا۔ قافلہ جب بغداد کی جانب رواں تھا کہ راستے میں بیاباں میں ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر کے سب مال اسباب لوٹ لیا اور سب سے سختی سے پیش آنے لگے کہ جو کچھ بھی ہے، جہاں بھی چھپا رکھا ہے، وہ ان کے حوالے کر دو۔ ایک ڈاکو نوعمر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے اور ان کی تلاشی لینے لگا، لیکن انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ ڈاکوؤں نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس نقدی وغیرہ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو یہ سن کر ہنسنے لگے کہ ہمیں تو کوئی چیز بھی نہیں ملی اور یہ صاحبزادے 40 دینار کا مجردہ سنا رہے ہیں۔ ڈاکو آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور واقعہ گوش گزار کیا۔ ڈاکوؤں کے سردار کے منہ میں بھی 40 دینار کا سن کر پانی بھر آیا اور لگا پوچھنے کہ میاں صاحبزادے، کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ تو آپ نے پھر جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔
سردار نے دریافت کیا کہ وہ دینار کہاں ہیں؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ جب سردار نے قمیض کو کھولا تو واقعی 40 دینار نکل آئے۔ حیرت سے بولا کہ تم اگر دیناروں کا نام بتا تو انہیں تم سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا، پھر بھی تم نے سچ کیوں بولا؟ اور یہ سچ بول کر تمہیں کیا ملا؟ یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ تاریخی جواب دیا کہ والدہ نے رخصت کرتے وقت یہی حکم دیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بے ساختہ پکار اٹھا کہ اس نوعمر لڑکے کو اپنی والدہ کے حکم کا اتنا پاس ہے اور میں مالک کائنات کا اتنا بڑا نافرمان ہوں اور مخلوق خدا کو لوٹ کر انہیں ایذا پہنچا رہا ہوں۔ ڈاکوؤں نے نوعمر شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر سچے دل سے توبہ کی اور تمام مال اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ تو یہ تھا اس قابل فخر ماں سیدہ فاطمہ ام الخیر کی تربیت کا نتیجہ کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کے قافلے کے سالار کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کا سلسلہ طریقت تمام سلاسل روحانی میں ممتاز اور وسیع تر ہے اور آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔